الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز ساتھیوں، آج کی ہماری مجلس کا موضوع ارتداد کی لہر. قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو خطبے کے بعد آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے دین اسلام کے بارے میں، دین اسلام کی مقبولیت اور صحت کے بارے میں بیان فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی ادیان موجود ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے نزدیک باطل ہیں، بیکار ہیں. ایک جگہ فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، کسی اور مذہب کو تلاش کرے گا اور اس کو لے کے اللہ کے سامنے پہنچے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس مذہب کو، اس دین کو ہرگز قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا شمار کیا جائے گا. تو گویا انسانیت کی کامیابی، انسانیت کی فلاح و بہبود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مذہب میں اور جس دین میں رکھی ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام اور مذہب اسلام ہے. اب وہ لوگ جو اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد کسی بھی وجہ سے اسلام سے منحرف ہو جاتے ہیں، اسلام سے پھر جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو شریعت مرتد کہتی ہے، اور ان لوگوں کے عمل کو شریعت ارتداد کہتی ہے. اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، ارتداد کی لہر، جو آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، بلکہ ہمارے پورے ملک کے اندر ارتداد کی ایک زبردست لہر آئی ہے. مسلم نوجوان مرد اور مسلم نوجوان لڑکیاں چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اور چند حسن و جمال کو حاصل کرنے کی خاطر اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا سودا کر جاتے ہیں. خاص کر تعلیم یافتہ، عصری تعلیم یافتہ طبقہ جو دنیاوی علوم سے آراستہ و پیراستہ ہے، ایسے طبقے کے اندر اکثریت ہے ان لوگوں کی جو دنیاوی چیزوں سے مرعوب ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا. روزانہ اخبارات کی زینت یہ سارے واقعات بنتے ہیں، روزانہ سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں موضوع بحث بنتی ہیں، روزانہ یہ ساری چیزیں الیکٹرانک میڈیا کو ڈیبیٹ کے لیے مسئلہ فراہم کرتی ہیں، اور ہر دن کسی نہ کسی علاقے سے، کسی نہ کسی شہر سے، کسی نہ کسی صوبے سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے مجھ تک، آپ تک اور لوگوں تک پہنچتے ہیں، جس میں یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ فلاں مسلم نوجوان لڑکی نے چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، چند جائیداد کی خاطر اس غیر مسلم نوجوان لڑکے سے شادی کر لی اور اپنے مذہب اسلام کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیے. ارتداد کے بارے میں، مرتد کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ.
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تم میں سے جو شخص مرتد ہو گیا، جس شخص نے ارتداد کو اختیار کر لیا، جو شخص دین اسلام سے بیزار ہو گیا، منحرف ہو گیا اور اسی دوسرے مذہب پر کفر کی حالت میں مر گیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے، بیکار ہو گئے، بے فائدہ ہو گئے۔ اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص مرتد ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی عن قریب ایسی قوم کو پیدا کرے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالی عن قریب ایسی قوم کو پیدا کرے گا، یحبونہ ویحبونہم، جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ ان کی صفت کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے حق میں بڑے نرم دل ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے حق میں بڑے سخت دل ہوں گے، اور ولا یخافون لومۃ لائم، اور اپنے مذہب پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان مال سے جہاد کریں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو مرتد کی سزا کتنی سخت ہے کہ جب ارتداد معاشرے کے اندر عام ہو جائے اور لوگ جوق در جوق دنیاوی چیزوں کی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کو بے وقعت، بے قدر، بے قیمت جاننے لگے اور اس کو چھوڑنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے سماج کی، ایسے معاشرے کی اور ایسی بستی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی، جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوگا، اور جو مسلمانوں کے حق میں نرم رویہ رکھیں گے، جو کافروں کے حق میں سخت دل ہوں گے، اور جو اللہ کی راہ میں مجاہدے کرنے والے ہوں گے، اور جو ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنے مشن کو انجام دیتے رہیں گے۔ یہ ہے وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی پیدا کرے گا، کب؟ جب ارتداد کی لہر بستیوں میں، معاشروں میں اور سماجوں میں عام ہونا شروع ہوگی اور لوگوں کے دلوں سے اور قلوب سے اسلام کی وقعت، اسلام کی ہیبت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی ایک سری آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے لوگوں مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان میں داخل نہ ہو جائے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایمان والی باندی، ایمان والی عورت مشرکہ عورت سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے۔ چاہے مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے، حسن و جمال کے اندر، مال و دولت کے اندر، عہدہ اور رتبہ اور منصب کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر اگر مشرکہ عورت تمہیں ظاہری طور پہ اچھی بھی لگتی ہے، تب بھی ایمان والی عورت محض اپنے ایمان کے زیور ہونے کی وجہ سے وہ مشرکہ عورت سے افضل ہوگی۔ پھر فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اے ایمان والی عورتوں مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ یہ مشرک مرد ایمان کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صنفوں کو، دونوں قسموں کو مستقل الگ الگ حکم دیا۔ ایمان والی عورتوں سے کہا غیر ایمان والے مرد سے نکاح نہ کرنا، چاہے وہ مرد تمہیں کتنا ہی اچھا لگے، چاہے اس کا ظاہر کتنا ہی خوبصورت ہو، چاہے اس کے پاس دنیا کا مال و متاع کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف ایمان والے مردوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم غیر ایمان والی عورتوں سے نکاح مت کرو، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ تو ایمان والے کا غیر ایمان والے کے ساتھ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نکاح بالکل نہیں ہو سکتا۔
اس کے باوجود بھی یہ جو ارتداد کی لہریں چلی ہیں، ہر دن ایک نیا واقعہ بن جاتا ہے کہ فلاں نام کی مسلمان لڑکی نے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا، شادی کر لی، اور ہمیشہ کے لیے کفر کے اندر، شرک کے اندر اور اس کے دلدل کے اندر دھس گئی۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ علماء کرام تحریر فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ ہے دین سے دوری۔ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، عصری علوم سے مزین کرتے ہیں، اسی طریقے سے دینی تعلیم سے، اخروی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ و پیراستہ کریں۔ دنیاوی اعتبار سے ہمارے بچوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن جب دینی معاملات میں ان کو جانچا جاتا ہے، ان کو پرکھا جاتا ہے تو بالکل صفر نکلتے ہیں۔ تو چونکہ دینی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، آخرت کے علوم ان کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسلام کی اور ایمان کی قدر ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت دلوں میں پیدا نہیں ہوتی، تو چند ٹکوں کے اوپر، چند چیزوں کے اوپر اور چند عہدوں اور منصبوں کے اوپر ایمان کے سودے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، جتنی زیادہ ضرورت دنیاوی تعلیم کی ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت دینی اور آخرت کے علوم کی ہے۔ دنیا کی تعلیم آدمی کی دنیا سنوارے گی، آدمی کی دنیا بنائے گی، لیکن دینی تعلیم آدمی کی آخرت بنائے، دنیا بھی بنائے گی، آخرت بھی بنائے گی۔ دینی تعلیم انسان کو انسان بنائے گی، اس کے دل کے اندر آخرت کا اور اللہ کا خوف پیدا کرے گی، اور وہ کسی بھی موڑ پہ چلا جائے، اس کے سامنے کتنی ہی حسین و جمیل چیزیں پیش کر دی جائیں، لیکن جب دینی علوم سے آراستہ ہوگا تو کہیں بھی اپنے ایمان کا، اپنے دین کا، اپنے مذہب کا سودا نہیں کرے۔ دوسری چیز جو ارتداد کے بنیادی اسباب میں سے وہ ہے شادی بیاہ میں فضول خرچی۔ علماء کرام اس کے اسباب تحریر فرماتے ہیں، دوسرے نمبر پہ لکھتے ہیں شادی بیاہ میں فضول خرچی۔ جتنی زیادہ فضول خرچی شادی بیاہ کے اندر بڑھے گی، اتنی ہی زیادہ شادی اور نکاح مہنگا ہوگا، اور جب شادی اور نکاح مہنگے ہوں گے تو اتنے ہی زیادہ زنا سستے ہوں گے۔ قاعدے کی بات ہے، نکاح مہنگا ہوگا تو زنا سستا ہوگا، اور نکاح سستا ہوگا پھر زنا مہنگا ہوگا۔ پہلے یہ ہوتا تھا، پہلے چونکہ نکاح سستے ہوتے تھے تو زنا کوئی کرتا نہیں تھا، لیکن اب نکاح بڑے مہنگے ہو چکے ہیں۔ معتدل طبقہ اور اس کے بعد نیچے کا ادنا طبقہ نکاح کرنے کے لیے زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی جیسا معاشرہ چاہتا ہے، جیسا سماج چاہتا ہے، ویسا نکاح وہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو جب تک شادی بیاہ کے اندر فضول خرچی پر، لا یعنی رسموں پر اور بیکار کی چیزوں پر خرچ کرنے پر بندش اور پابندی نہیں لگے گی، اس وقت تک ارتداد کے دروازے اور دہانے بند نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا سبب علماء کرام تحریر فرماتے ہیں مخلوط تعلیم، جس کو کہتے ہیں کو ایجوکیشن۔ ایک ہی کالج میں، ایک ہی کلاس میں، ایک ہی بینچ پہ ایک طرف لڑکا بیٹھا ہے، دوسری طرف لڑکی بیٹھی ہے، لڑکا مسلمان ہے، لڑکی غیر مسلم ہے، دوسری بینچ پہ لڑکی مسلمان ہے، لڑکا غیر مسلم ہے۔ یہ ہے مخلوط نظام تعلیم، یہ ہے کو ایجوکیشن۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ارتداد باقی رہے گا، لوگ مرتد ہوتے رہیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ تو علماء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو، خاص کر بچیوں کو، لڑکیوں کو اگر دنیاوی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنا ہے تو ان کے لیے ایسے اسکول اور ایسے کالج کا انتخاب کیا جائے جو محض بنات کے لیے ہوں، لڑکیوں کے لیے ہوں، خواتین کے لیے ہوں، جس میں صرف گرلز پڑھیں، صرف لڑکیاں پڑھیں، لڑکوں کا داخلہ قطعی طور پہ نہ ہو۔ جب ایسے کالج ہوں، ایسے اسکول ہوں تو اس میں اپنی بچیوں کو پڑھایا جائے، اور لڑکوں کو ایسے اسکول اور کالج میں پڑھایا جائے جس میں صرف لڑکوں کا داخلہ ہو۔
جب یہ نظام چلے گا اور مخلوط تعلیم کا سسٹم ختم ہوگا، اس کے بعد ارتداد کے اوپر کافی حد تک بریک لگ سکتا ہے، بندش لگ سکتی۔ لیکن ایک ہی بینچ پہ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکا بیٹھے گا، دونوں ایک ساتھ تعلیم حاصل کریں گے، ایک ساتھ اسکول میں داخل ہوں گے، ایک ساتھ اسکول سے باہر نکلیں گے، ایک ہی موٹر سائیکل پہ سوار ہوں گے، ایک ہی کیفے میں بیٹھ کے چائے پیئیں گے، پھر کیسے ارتداد پہ روک لگ سکتی ہے؟ پھر کیسے وہ مسلم لڑکی غیر مسلم بننے سے بچ سکتی ہے؟ یہ تیسرا بنیادی اور بڑا سبب ہے۔ چوتھا سبب ارتداد کا ہے مخلوط ماحول میں ملازمت۔ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام کے اندر لڑکیوں کو ملازمت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، لڑکیوں کو نوکری کرنے کی، پیسہ کمانے کی ذمہ داری نہیں۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، مطلب جتنے بھی بھاری کام ہیں، جتنے اہم کام ہیں، ان سب کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے۔ گھریلو کام اور آسان کام اور سہل کام، اس کی ذمہ داری خواتین کے اوپر، لہذا کمانے کی کوئی ذمہ داری عورت کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور دکانوں کی اور سینٹروں کی زینتیں بنتی ہیں اور وہاں جا کے ملازمتیں کرتی ہیں، تو پھر اس میں مخلوط ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی آفس کے اندر، اسی دکان کے اندر، اسی سینٹر کے اندر بہت سارے مرد بھی ہیں، بہت ساری عورتیں بھی ہیں، جس میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپس میں بات چیت بھی ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے تعلق بھی پیدا ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ بات پہنچتے پہنچتے نکاح تک جاتی ہے، شادی تک جاتی ہے، بیچ میں مذہب آڑے آتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ مسلمان لڑکی کہتی ہے کہ میں تو تمہاری ہو چکی ہوں، اپنا جسم تمہارے حوالے کر چکی ہوں، لہذا اب مذہب اسلام کو سائیڈ میں کرتے ہیں، مذہب کی دیوار کو ہمیشہ کے لیے توڑتے ہیں، میں تیرا مذہب قبول کرتی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ یہ نوبتیں ایک دم سے نہیں آتی ہے، پہلے ملازمت کا مخلوط ماحول ملتا ہے، پہلے تعلیم کا مخلوط ماحول ملتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں پروان چڑھتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے جب یہ ساری چیزیں اس کے دل کے اندر اتنی پیوست ہو جاتی ہے کہ یہ اسلام اور ایمان کی وقت اور قدر و قیمت کو گھٹا دیتی۔ پھر وہ اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے مذہب کا اور اپنے دین کا سودا کر جاتی ہے۔ اب اس طوفان کو اور اس آندھی کو کیسے روکا جائے، ارتداد کی اس لہر پر کیسے قابو پایا جائے، اس کے لیے علماء کرام تحریر فرماتے ہیں 3 طبقے ہیں اور 3 طبقوں پر 3 ذمہ داری ہے۔ 3 طبقوں پر 3 ذمہ داری۔ جب یہ تینوں طبقے اپنی تینوں ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو ارتداد کی اس لہر پہ قابو پایا جا سکتا ہے، ارتداد کے دروازوں کو اور دہانوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طبقہ ہے والدین، دوسرا طبقہ ہے علماء امت، اور تیسرا طبقہ ہے ملی تنظیمیں۔ پہلا طبقہ ہے والدین۔ والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا، مزین کرنا، ان کو دین کا اتنا علم دے دینا کہ وہ اپنے ایمان کی، دین کی اور اسلام کی خود حفاظت کر سکے۔ وقتاً فوقتاً ان کی نگرانی کرتے رہنا، غیر شعوری طور پر ان کی حرکات پہ نظر رکھنا، ان کی صحبتوں کو دیکھتے رہنا، ان کی نشست و برخاست پر نظر رکھنا، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کی مجلس میں جاتا ہے، کن لوگوں سے دوستی رکھتا ہے، کن لوگوں سے تعلق قائم کرتا ہے، ان لوگوں پر گہری نظر رکھنا، اور پھر اس کے بعد اس کے موبائل کو جانچتے رہنا۔ ہمارے یہاں ایک بہت زبردست سسٹم چل پڑا ہے پرائیویسی کا۔ اس سسٹم نے امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اولاد کی ماں باپ سے پرائیویسی، ماں باپ کی اولاد سے پرائیویسی، بھائی کی بھائی سے پرائیویسی، بہن کی بہن سے پرائیویسی، اور پرائیویسی اتنی خطرناک کہ ہر ایک کا کمرہ الگ، کمرے کے اندر ہر ایک کی تجوری الگ، تجوری کے اندر ہر ایک کا لیپ ٹاپ الگ۔ اس کے کمرے میں یہ نہیں جا سکتا، اس کی تجوری کا تالا یہ نہیں کھول سکتا، اس کے موبائل کا لوک یہ نہیں کھول سکتا۔ کیوں؟ پرائیویسی ہے، یہ میری راز کی چیزیں ہیں، یہ میری پرائیویسی ہے، اس کو دوسرا کوئی دیکھ نہیں سکتا، جانچ نہیں سکتا، اندر جھانک نہیں سکتا۔ جب تک پرائیویسی سسٹم رہے گا بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟
ماں باپ کو پتہ کیسے چلے گا یہ کس سمت جا رہا ہے؟ ماں باپ کو پتہ کیسے چلے گا اس میں اچھائی کیا اور برائی کیا ہے؟ یہ تو جب ہی پتہ چلے گا جب اس کی خلوتوں کو جانچا جائے گا، جب اس کی تنہائیوں میں گہرائی سے دیکھا جائے گا، جب اس کے موبائل کو کھول کے جانچا جائے گا، تب پتہ چلے گا کہ یہ کہاں کھڑا ہے۔ تو یہ پرائیویسی کے سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا۔ ماں باپ اولاد کی مکمل تربیت جب ہی کر سکتے ہیں جب ماں باپ کو بچوں کی ایک ایک نقل و حرکت کا پتہ۔ دوسرا طبقہ ہے علماء امت۔ علماء امت کی ذمہ داری ہے اپنے بیانات کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے پند و نصائح کے ذریعے اس پیغام کو عام کرے، اس چیز کو موضوع گفتگو بنائے۔ اور ائمہ مساجد کی ذمہ داری ہے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے ہر مقتدی کا خیال رکھے اور اس کی نقل و حرکت کو دیکھے، اس کی ذہن سازی کرے۔ اور تیسرا طبقہ ہے ملی تنظیمیں، تحریکیں جو رفاہی کام کرتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے بیانات کروائیں، اس طرح کے پروگرام منعقد کروائیں، اس طرح کے اجلاسات کروائیں جس کے اندر اس موضوع کو بیان کیا جائے اور گھر گھر لوگوں تک اس پیغام کو عام کرائیں، تعلیم بالغان کے سلسلوں کو شروع کرائیں، قرآن کے دروس اور حدیث کے حلقوں کو عام کروائیں۔ جب یہ سلسلہ چلے گا تو اس کے بعد بہت کم وقت کے اندر اور بہت آسان تدبیروں کے ذریعے سے ارتداد کے فتنوں پر، ارتداد کی لہروں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔